بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ کلمہ شہادت، دوسرا کلمہ کیا ہے؟ شہادت۔ دوسرا کلمہ شہادت یعنی کہ اللہ کی گواہی۔ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ دوسرے کلمے کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گواہی ہے، اور مرنے کے ٹائم پہ بھی ہم نے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے کہ دم نکلتے وقت ہمیں یہ کلمہ نصیب ہو جائے، بے شک۔ اب سوال ہے، کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ وہ کیسے اقرار کرنا؟ دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان لانا کہتے ہیں۔ ایمان لانا کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گونگا ہو اور زبان سے اقرار نہیں کر سکتا ہو تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ ایسے معلوم ہوگا اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ خدا اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ اشارے سے کر دے گا تو بھی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ سوال دوسرا، مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ مسلمانوں کو 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ 7 چیزوں پر جن کا بیان اس ایمان مفصل میں ہے۔ 7 چیزوں کا ایمان اس مفصل میں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ اس کلمے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو میں نے بات بتائی آپ کو سمجھ میں آئی؟ ہاں، اس پہ دھیان سے سنیے، دھیان سے سنیے گا اس بات پہ۔ ہاں، خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمان کے عقیدے کیا ہیں؟ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کا کیا عقیدے رکھنے چاہیے مسلمانوں کو اللہ سے؟ اللہ ایک ہے، ہماری نیت اللہ صرف ایک ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر بات جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں۔ وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن یعنی دنیا کی سب چیزوں کو پیدا کیا اللہ نے، اور وہی ساری دنیا کا مالک ہے۔ وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ وہی ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے۔ وہ خود ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا۔ وہ ایسے سب رشتوں سے پاک ہے۔ اللہ
ایسے رشتوں سے پاک ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی نے پوچھا تو. سب اس کے محتاج ہیں. ہم سب پوری دنیا کائنات اللہ کے محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہم سب کو ضرورت ہے, اللہ سے ہی ہم مانگتے ہیں. بے شک ہم مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا. وہ بے مثال ہے, کوئی چیز اس سے ملتی جلتی یا اس جیسی نہیں. اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں. وہ سارے عیبوں سے پاک ہے. وہ مخلوق جیسے ہاتھ پاؤں ناک کان اور شکل صورت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی چیز نہیں. اللہ کے نہ ہاتھ کان پاؤں پیر ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کا, اللہ کا جسم نہیں ہے. اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر لگا دیا. اس نے اپنی مخلوق کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائے, اچھی باتیں بتائے اور بری باتوں سے بچائے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پیغام بھیجا. سمجھ میں بات آئی؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے نبی کو بھیج کے سچی بات بتانے کے لیے کہ اللہ کے بارے میں انسان کو پتہ چلے کہ اللہ سیدھا بندے سیدھے راستے پہ چلیں, اللہ کے لیے نماز پڑھیں, اللہ کے لیے روزہ رکھیں, اللہ کے لیے زکوٰۃ دے, اللہ کے لیے حج کرے اور برے کاموں سے بچے, نیک کام کرے. آئی سمجھ میں بات؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم رب العالمین.